بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما او کما قال علیہ السلام۔ عزت مآب علماء اعظام، علماء دین، منتظمین، طلبہ اکرام، حاضرین مجلس، یقیناً رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سردی کے موسم کو اللہ کی رحمت کہا کرتے تھے کہ سردی کے موسم کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور اللہ کو منانے کا انسان کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کسی انسان کو ملے ہوئے وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عزیزان گرامی، مختصر سی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ میری ان ساتھیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ جو رات کے اس حصے میں اللہ کے گھر، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ ارد گرد کھڑے ہیں، یقین مانیے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو گھڑیاں جا رہی ہیں، یہ رات کا جو حصہ جا رہا ہے، اس حصے میں بیٹھ کے اللہ کی بات سننے کا مقام اور شان کیا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو سونے کا پہاڑ تقسیم ہو رہا ہو تو ہم اسے چھوڑ کے اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ انسان آئے بھی پھر ارد گرد پھر کے اپنے وقت کو ضائع کر لے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام جب نیکی کے عمل کی ترغیب دلاتے تو اس نیکی کے عمل کی ترغیب میں بعض دفعہ حضرت کا یہ انداز بھی ہوتا تھا کہ لوگوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جب پڑھی جاتی، جماعت جب کروائی جاتی ہے تو پہلی صف میں شامل ہونے والے شخص کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، پہلی صف میں پہنچنے والے انسان کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت اور حیثیت کیا ہے، اگر لوگوں تمہیں معلوم ہو جائے تو تم قرعے ڈالو، باہم قرعہ اندازیاں کرو، تمہاری ٹانگیں کاٹ دی جائیں، تمہیں ان کے زخموں کی مرہم کی پرواہ نہ ہو، تم کٹی ٹانگوں پہ گھسٹ کے پہلی صف میں آؤ، اگر تمہیں عرفان اور معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ نے پہلی صف میں نیکی میں پہل کرنے والے، نماز میں سبقت لے جانے والے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ رات 1 بجے کا وقت ہو اور رات کی وہ گھڑیاں ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کی گھڑیاں، جوف اللیل، رات کا پیٹ، رات کا درمیان، اس درمیانی حصے میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں روٹین کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے حاضری دیتے، اللہ کو راضی کرتے، آخری لمحات میں اپنی بیگم اہلیہ کو اٹھاتے، ابتدائی حصے میں بیٹیاں تلاوت کرتی، بیٹیاں اللہ کو یاد کرتی اور فرمایا کرتے تھے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ کس طرح تشریف لاتے ہیں؟ جیسے اس پاک ذات کے شایان شان ہے، کس طرح اس کے شایان شان ہے؟ ہم صرف اس کے آنے پہ ایمان رکھتے ہیں، بغیر تشبیہ ولا تکییف ولا تمثیل، ہم اس کی تمثیل، تشبیہ، تکییف کے قائل نہیں۔ اللہ کی ذات آسمان دنیا پہ آ کے اس گھڑی میں آواز لگاتی ہے، خود اللہ یہ فرمان جاری کرتے ہیں، خود اللہ فرمان جاری کرتے ہیں، خود اللہ یہ کہتے ہیں، خود اللہ یہ فرماتے ہیں میں یدعونی میں یستغفرونی۔ کوئی ہے دنیا میں جسے مجھ سے کوئی ضرورت ہو؟ کوئی ہے پریشان حال جو اپنی پریشانیوں کی پنڈلی میرے سامنے کھولنا چاہتا ہو؟ کوئی اپنے دکھوں کی گٹھلی میرے سامنے رکھنا چاہتا ہو؟ کوئی ہے جو اپنی ساری زندگی کی سیاہیاں اور پاپ لا کر کے میرے سامنے رکھ کے مجھ سے بخشش اور مغفرت کا طالب ہو؟ کوئی ہے تاکہ فاستغفر لہ میں اسے بخش دوں، فاجیب لہ میں اس کی بات کو قبول کروں، وہ جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں؟ تو ہم پھر رات کے ہر حصے میں اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی ہو اور ہم محروم ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے فضل سے یقینی طور پہ وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جو گھر سے صرف اس جامعہ عثمانیہ میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ سچ مچ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ جو دین کا علم ہے، اس علم کو جب کوئی حاصل کرتا ہے اسے اللہ کی رضا کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے پروانے سے مراد کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا۔ اس کی کو بند کرے بالکل تاکہ آواز کی سمجھ آئے۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا پروانہ، یبتغى بہ وجہ اللہ۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے جائے اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو لوگوں سنو، اللہ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَجِدْ، اور جس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد کہ میں جاؤں اللہ کی بات سنوں، اللہ کے حبیب کی بات سنوں، کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات کی سب سے بالا بات سنو، سب سے بڑی پرسنلٹیڈ بات سنو، یبتغى بہ وجہ اللہ، مقصد نظریہ یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ اسے اس مجلس سے جانے کے بعد اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی عزیز بھائیوں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں بخش دے گا، ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اللہ جب انہیں عطا فرما دے گا، اللہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ کچھ ابھی باقی ہے جو میں نے تمہیں ابھی نہیں دیا۔ جنتی سارے حیران ہو جائیں گے اللہ کے اس پیغام اور اعلان کے سامنے کہ کون سی چیز ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی۔ پھر فرمایا جائے گا احلت علیکم رضوانی، اے جنت میں آنے والوں سنو، میں اللہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب یہ اعلان سنیں گے تو اللہ کے اس اعلان کے بعد وہ جنت کی نعمتوں کو حقیر سمجھیں گے. اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ اگر راضی ہو جائے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. آج کوئی انسان کسی انسان پہ راضی نہیں ہے. کون سے ماں باپ ہیں جو بچوں پہ راضی ہیں؟ کون سے بچے ہیں جو ماں باپ پہ راضی ہیں؟ کون سے طالب علم ہیں جو استاذ پہ راضی ہیں؟ کون سا استاد ہے جو طلبہ پہ راضی ہے؟ کون سا وزیر اعظم ہے جس سے آپ راضی ہیں؟ کون سا وزیر اعظم ہے جو آپ پہ راضی ہے؟ کوئی کسی پہ راضی نہیں، کوئی کسی سے خوش نہیں. جس کو اللہ نے ککھوں پہ رکھا ہے وہ بھی راضی نہیں، جس کو لکھوں پہ رکھا ہے وہ بھی خوش نہیں. دنیا میں تو بے چینی اور اضطراب ہے، نہ ہم کسی کو راضی کر سکے ہیں نہ ہم کسی کو راضی کر سکتے ہیں. آئیے عزیزان گرامی اس افراتفری کے دور میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی بات کریں، اللہ کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. من غدا او راح الى مسجد فیتعلم خیرا او یعلمہ ارزاہ اللہ عنہ. جو بندہ کسی مسجد کے اندر آتا ہے درس میں، استاذ کے پاس، عالم دین کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، ادیب صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، مولانا صاحب، قاری صاحب، شیخ الکل، جس کے پاس بھی آتا ہے لیکن دل کے اندر تڑپ، خیال، تصور اور ارادہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی بات، میں نے خیر کی بات سیکھنی ہے. کان لہو، اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آیا، دین کی بات سمجھنے کے لیے آیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے قول مبارک کو اپنا کر کے اپنے دل کی جو زمین ہے اسے سیراب کرنے کے لیے آیا. لوگوں اللہ اس مجلس سے جانے کے بعد کاجری حاج تامن حجتہ، اس مجلس میں بیٹھ کے اپنے حبیب کی بات سننے کی بنیاد پہ پورے حج کا، مقبول حج کا، کامل حج کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں کہ یہ اس مجلس میں میرے حبیب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہے. تو جب اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم وقت نکال کے بیٹھ جائیں، رات کی تنہائی کا یہ حصہ ہو، اکثر رات بیت چکی ہو، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوں، او فقیروں میرے در کے فقیروں. حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، یا بنی آدم اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کلکم ضال الا من ہدیتو فاستہدونی. اے آدم کے بیٹو تم سارے گمراہ ہو، جسے میں ہدایت دے دوں وہ ہدایت والا ہے. کلکم عال وکلکم عار. اے آدم کے بیٹو سارے، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے اے آدم کے بیٹو تم سارے کے سارے فقیر ہو، جسے میں غنی کر دوں وہ غنی ہے. ہم سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں. جو یہ نہیں سمجھتا میں اللہ کے در کا فقیر نہیں ہوں، اللہ کی قسم وہ بھی اللہ کے در کا مانگتا ہے. اس کی سانسیں اللہ کی دین ہے، وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، اللہ کی مرضی سے سانس لیتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، جب ہم اللہ کے در پہ آ گئے، اللہ کی چوکھٹ پہ آ گئے، اللہ کے دربار پہ آ گئے، پھر ارد گرد پھر کے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ دیکھنے کو تو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی دین کی بات کرنا ان لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ بڑی لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے کسی کو یہ چاہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا شوق ہے،
اللہ کی دل میں ڈالی ہوئی محبت ہے۔ کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا یہ پیار ہے، او لوگو جو بندہ تعلم خیرا وَيُعَلِّمَ خیر کی بات سکھانے کے لیے جاتا ہے، جب کسی مجلس میں خیر کی بات سکھاتا ہے، یُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، دل میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جب اس مجلس سے جاتا ہے اللہ اسے پورے مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے اجر میں سے کمی نہیں کرتے۔ ان مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ، یہ سالانہ جلسے، یہ کانفرنسز، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانے کا ایک بہانہ ہے ہم فقیروں کے پاس، کہ چلو سالانہ جلسے کے بہانے، ماہانہ درس قرآن کے بہانے، بچوں کی تقریب تقسیم اسناد کے بہانے، کسی شیخ کے بہانے، کسی خطیب کے بہانے یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم صبح و شام اشتہار لگاتے، خرچ کرتے، آوازیں لگاتے، جوتیاں گھس جاتی ہیں، اور لوگوں آؤ فری کے اندر کوئی ٹکٹ نہیں ہے، تمہیں کھانا بھی دیں گے، صرف یہ کہ ہم فقیروں کے منہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو۔ ہمارے دل میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے پروٹوکول لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ نے دارین کی عزتیں اس کے لیے رکھی۔ جو دین سکھانے کے لیے جائے اسے یہ کہا کہ اے دین سکھانے والے تو نے میری رضا کے لیے سکھانا ہے، اور اگر تیرے دل میں میری رضا نہ ہوئی لم یجد عرف الجنہ ای ریحہا، اگر تیرے دل میں کوئی اور خیال آ گیا، ایک حدیث کے جملے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، وَإِنْ أَرَادَ، اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا کہ تو حاصل کرے گا عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا تھوڑا سا حصہ تو حاصل کرے گا، تو دنیا کے طلب کے لیے جائے گا، لم یجد عرف الجنہ، اے بندے سن، اگر تو اس غرض سے دین سکھانے کے لیے گیا، اے میرے امتی سن، اگر تو اس غرض سے دین سکھانے کے لیے گیا، دین سیکھنے کے لیے گیا، تو قیامت کے دن اللہ تجھے جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ ہمیں یہ کہا، اور جس نے سننا تھا اسے کیا کہا؟ اپنے شیخ کا اکرام کرنا ہے، اپنے استاذ کی عزت کرنی ہے، سر سے پگڑی اتار کے اس کے قدموں تلے بچھانی پڑے، بچھانی ہے۔ من وقر صاحب العلم، یہ روایات بھی ہیں، یہ احادیث بھی ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کی، دین کے خادم کی، دین کا پیغام سنانے والے کی عزت کرتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی عزت کرنے والا اللہ کے دربار میں ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ کس کی عزت کر رہا ہے؟ ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن، ان من اجلال اللہ اکرام اہل العلم اہل القرآن وفضلہ وشرفہ۔ جو بندہ قرآن کی خدمت، دین کی خدمت کرنے والے کی عزت کرتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ دین سیکھنے والے کو ادب کا پابند کیا ہے، شیخ کی عزت اور احترام کا پابند کیا ہے، اور جس نے دین پڑھانا ہے اسے یہ سمجھایا اور سکھایا ہے کہ دنیا کی طلب اور عوض دین کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، کائنات سونے کے ڈھیر بھی لگا دے، خدا کی قسم یہ ایک آیت کا دین نہیں ہے، یہ ایک دن کی مزدوری نہیں ہے۔ عزیز سامعین، میں اختصار کے ساتھ بات کو مکمل کروں۔ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان درسگاہوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ ہم نے لوگوں کو پیچھے لگ کے بڑی باتیں کی، فلاں مدرسے والے کھا گئے، فلاں مولوی صاحب کھا گئے، سنی سنائی باتیں اتنا ہی اکٹھا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اگر تو میرا کھایا ہے تو مجھے بات کرنے کا حق ہے، اگر میں نے کسی سے بات سنی سنائی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او لوگوں سنو، علماء کا گوشت مسموم ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، جو ان کی چغلی کرتا ہے اسے عزت کی موت نہیں آتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے ہیں، ان من شعائر اللہ
علماء دین کی بات سکھانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے پہنچانے والے، یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن متقی لوگوں کی صف میں کھڑا کرے۔ تقویٰ اکیلا لمبے سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ اکیلا لمبی داڑھی رکھ کے علماء کی بغلیں تراشنے کا نام نہیں، گریبان پکڑنے کا نام نہیں، تقویٰ اہل علم کی عزت کرنے کا بھی نام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں مجھے یہ تلقین کیا کرتی تھی، اے انس کے بیٹے، اے مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ، دیکھ جس استاد سے حدیث سیکھنی ہے اس کے بیٹے کو بھی تو نے پیچھا نہیں کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آئے جب میری ماں کو میرے دین سیکھنے کے لیے، میرے صفائی ستھرائی کے لیے کہ میرا بیٹا دین سیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے، باوقار طریقے سے بیٹھے، تو میری ماں کو لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کرنا پڑی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پڑھانے والی والدہ، ادب سکھانے والی والدہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھانے سکھانے والی والدہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھانے سکھانے والی والدہ۔ آج استاد سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، ہم فوری طور پہ تہذیب کے سارے دروازے بند کر کے کہتے ہیں اوے تجھے معلوم ہے تو نے کس کے بچے کو مارا ہے؟ اس نے دشمن سمجھ کے مارا ہے، اس نے کوئی باقی اور مجرم سمجھ کے مارا ہے۔ اصلاح کے لیے یہ دور اس وقت مدارس کو اجاڑنے کی سازشوں کے عروج پہ جا رہا ہے، اور جب اپنے مل جائیں، ہمارا یہ بھی نہیں جلسہ نہیں کامیاب ہوا، درس خراب ہو گیا، وہ تو ریا ہی کوئی نہیں۔ یہ پروپیگنڈا سیکٹری بننا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی کی بنی ہوئی ہوا خراب کی، کیا فرمایا؟ جس بندے نے کسی بندے کی بنی ہوئی فضا خراب کی، کسی بندے کی بنی ہوئی عزت خراب کی۔ ایک بندے دا اللہ نے راخر خواہ بنایا ہے، او دی درسگاہ دا راخر خواہ بنایا ہے، او دے ادارے دا اللہ نے راخر خواہ بنایا ہے، وہ وزادار آدمی ہے، اور کوئی بندہ گیا اس میں سے اس نے کوئی نقص دیکھا اور لوگوں کو جا کے متنفر کرنے لگ گیا، اس در سنو نا کچھ بھی دیا جے، وہ آ بھی کھاتی جاندے بھی کھا کے ڈانس تھوڑی کرتے ہیں، دین کی بات ہی کرتے ہیں۔ گاڑی پہ جھولے لے رہے ہیں تو جلسے کی طرف جا رہے ہیں، سین میں تھوڑی جا رہے ہیں۔ ہوا خراب کی، حدیث ہے بنی ہوئی ہوا خراب کی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ ہے تحقیقات کا، اس سے یہ تھیسس شائع ہوا ہے، تنافس، کسی بندے کی بنی ہوئی فضا اور ہوا اور اس کے وقار کو، اس کے احترام کو خراب کرنا، اس کے بنے ہوئے ادارے کو، اس کے بارے لوگوں کو بدظن کرنا، بدگمان کرنا۔ کسی بندے سے دلی بغض ہے، میں اداروں کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں، ہمارے ادارے میں ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت پڑھنے والا تھا، تو میں نے چند دنوں کے بعد پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگا فلاں ساتھی ہمارے گھر چل کے آیا اور کہنے لگا عظیم اختر کے پاس تو نے بچہ نہیں بھیجنا، جبکہ اس بندے کی میرے ساتھ ذاتی مسئلہ تھا، اس کی ذاتی انا کا مسئلہ تھا، لیکن وہ اپنی ذات کی بنیاد پہ ایک ادارے کے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ میں ان لوگوں کو حدیث سنانا چاہتا ہوں صرف اس غرض سے کہ اللہ سنا کے عمل کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے کے 70 جرم ہیں۔ کتنے جرم ہیں؟ 70 جرم ہیں۔ سب سے چھوٹا جرم اس کی تشبیہ کونین کے امام نے یوں ارشاد فرمائی، یوں بیان فرمائی، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ اور اس کا رسول حق بات بیان فرمانے سے شرماتے نہیں۔ فرمایا سود کھانے کا سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین ہے، سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین ہے جتنا سنگین یہ اعلان ہے کہ کوئی نوجوان چوک میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم، اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین ہے، سب سے بڑا جرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ محل استشہاد ہے۔
میری گفتگو کا اس جملے سے استدلال ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی بندے نے کسی مسلمان کی بنی بنائی عزت کو خراب کیا، اللہ کی قسم وہ سن لے اس نے سود کھانے کا سب سے بڑا جرم کیا. فضا کو خراب کر دینا. لاکھوں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، یہ طلبہ انسان ہیں، اساتذہ انسان ہیں، اسی پنڈے پھرتے ہیں. ایک روٹی کا ٹکڑا ایک درسگاہ کے اندر، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. ایک مسجد کا بہت بڑا بزنس مین ایک بوٹی جو بچی ہوئی تھی وہ پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کو بتا رہا تھا یہ مولوی سالن ضائع کرتے ہیں. ڈنڈورا پیٹ رہا تھا، عزت خراب کر رہا تھا، نمازیوں کو بتلا رہا تھا، مسجد کے نمازیوں کو بتلا رہا تھا کہ یہ فضول خرچ لوگ. اصلاح کے اداروں کو آباد کرنے کے، تعمیر و ترقی کے بہت سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں. اس دور کے اندر ہمارے پاس ان مدارس کے علاوہ ہے کیا جہاں سے دین باقی رہے گا، جہاں سے دین باقی بچے گا؟ کیا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نواز شریف کی یہ ٹینشن ہے، عمران خان کی یہ ٹینشن ہے، کن لوگوں کی یہ فکر، کن لوگوں کی ٹینشن جو یہ درسگاہیں بنا کے بیٹھے؟ میں پچھلے چند ماہ پہلے یہاں درس قرآن کے لیے آیا تو طلبہ پڑھ رہے تھے، ان کے لیے لائٹ کا انتظام کیا ہوا تھا، بجلی گئی تھی، پنکھے بند کر دیے، گرمی بیٹو محسوس کر لو، چونکہ لائٹ چلے گی تو تم پڑھو گے، تم دین سیکھو، تم قرآن پڑھو. اللہ